رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ سوز، درد و علم، عشق، یہ کچھ عجیبی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ تو اسے جواب دیا میں تقویٰ ہوں۔ میں نے اسے استفسار کیا تو کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا ہر غمگین رونے والے کے دل میں رہتا ہوں۔ تقویٰ، تقوی کے بڑے مختلف مدارج ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہدی للمتقین کی تفسیر میں صد الافاضل سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے کئی مدارج تقوی کے لکھے ہیں۔ کنز الایمان کا حاشیہ خزان العرفان، اور یہ وہی کنز الایمان ہے، یہ کنز الایمان ہے۔ یہ وہی کنز الایمان ہے کہ آج عاشقان رسول، عاشقان اعلی حضرت اس کنز الایمان کا 100 سالہ جشن بھی منا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس ترجمہ کنز الایمان کو 100 سال ہو گئے الحمدللہ۔ اور اس کی تفسیر، اس ترجمے کی حاشیہ لکھا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور ہدی للمتقین کی تفسیر میں تقوی کے کئی درجے لکھے۔ ان میں ایک درجہ حرام سے بچنا بھی ہے۔ حرام سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ ناجائز و حرام کاموں سے بچے، جس سے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، ان کاموں سے بچنا۔ تو اتنا خوبصورت شکل و صورت میں نوجوان نظر آیا، جو تقویٰ تھا، تقویٰ نوجوان، خوبصورت نوجوان کی صورت میں نظر آیا۔ اور رہتا کہاں ہے تقویٰ؟ ہر غمگین رونے والے کے دل میں۔ اب کہاں سے لائیں غم اور کہاں سے لائیں رونا؟ ہمارے پاس غم ہے، وہ غم روزگار کا۔ کاروبار نہیں ہوا تو غمگین ہو گئے، قرضہ بڑھ گیا تو غمگین ہو گئے، اور دیگر دنیاوی پریشانی آئی غمگین ہو گئے۔ یہ معاملات بھی غمگین کرتے ہیں، بشری تقاضے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ ساری باتیں تو غمگین کرتی ہیں ہم کو۔ نہیں کرتا تو مدینے کی جدائی کا عمل غمگین نہیں کرتا، مکے سے جدائی کا معاملہ غمگین نہیں کرتا، میرا حشر میں کیا ہوگا یہ سوچ کبھی ہمیں غمگین نہیں کرتی۔ کبھی کوئی ایسا خوش نصیب شخص ہو تو ہو، اور ہمیں کبھی یاد پڑتا ہے کہ ہم اس سوچ میں غمگین ہو گئے ہوں کہ میری نمازیں جو میں پڑھتا ہوں اگر قبول نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا، میں جو تلاوتیں کرتا ہوں اگر یہ قبول نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا۔ چلیں، یہ تو اس شخص کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں جو یہ تلاوت، نماز اور عبادتوں کی طرف ہے۔ اب جو اس طرف ہے ہی نہیں، اس کو تو ویسے اس معاملے میں کوئی غم کرنے کا اس کا ذہن بنتا ہی نہیں ہے۔ تو تقویٰ غمگین اور رونے والے کے دل میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رونا اتنی پیاری بات ہے کہ جب حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ رویا کرتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیا کرتے۔ ان سے اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ کھائے گی جسے آنسو چھوئیں۔
یہ اللہ کے نیک بندے تھے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو اس طرح روتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، عبادت گزار تھے. یہ ان کی کیفیت اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، نیک لوگوں کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. متقی، پرہیزگار، عاشقان رسول کی کیفیات کا یہ بیان جاری ہے. بالخصوص موت، قبر وغیرہ کو یاد کر کر جو ان کا رونا ہوتا تھا، تو حضرت سیدنا عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ بہت زیادہ گریہ و زاری فرماتے. آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کیوں نہ روں، حالانکہ موت کے پھندے میری گردن میں ہیں، قبر میرا گھر ہے اور قیامت میرا ٹھکانہ، اور اپنا اپنا حق مانگنے والے میرے ارد گرد کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، اے شخص ہمارے اور تمہارے درمیان میدان محشر میں فیصلہ ہوگا. تو یہ ساری باتیں کر کے میں کیوں نہ روں. انہیں کس قدر غم رلاتا تھا، انہیں کس قدر قبر و حشر کی باتیں رلاتی تھی. اور رونا اور اس کی دعا مانگنا یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہیں اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑیں اور داڑے پتھر ہو جائیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم ان خوش نصیب بزرگوں کی حکایات بھی سنیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت ایک عجیب کیفیت پر رونا نصیب کیا، عجیب و غریب کیفیت پر. چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے تو ان سے عرض کی گئی اب کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اس وجہ سے روتا ہوں، موت کا وقت ہے، رخصت ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں. پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ اب مجھے راتوں کے قیام، دن کے روزوں اور ذکر کی مجالس میں حاضری کا موقع نہ ملے گا. ہائے ہائے ہائے، یہ تھے اللہ کے نیک بندے. ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہمیں موت کا وقت آئے تو موت آئے تو اس وقت جس چیز کے چھوٹنے کا غم ہے، کیا اس میں کبھی روزہ ہے؟ کیا کبھی نماز ہے؟ کیا اس طرح کے اجتماع، ذکر و اجتماع، ذکر و نعت کی محفلیں اور اس طرح کے ساتھ بیٹھنے کا ہمارا ذہن ہے کہ یہ اجتماع ذکر و نعت جو ہوتے ہیں جس میں رونے کی، اللہ کے خوف کی باتیں ہوں، بلکہ جس میں اللہ تعالی کی یاد میں رونا نصیب ہو، یہ بڑی ہی با برکت اور ایسی صحبت بڑی ہی نعمت ہے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی اپنی کسی آسمانی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم جو بندہ میرے خوف سے روئے گا. اللہ فرماتا ہے اپنی کسی آسمانی کتاب میں جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا. میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو، میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے. اور میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو، آسمانی کتاب میں رب کریم فرماتا ہے کہ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے خوف سے آہ بکا کرنے والوں کی محفل اختیار کریں. میرے خوف سے آہ بکا کرنے والوں کی محفل اختیار کریں تاکہ جب رونے والوں پر رحمت نازل ہو تو ان کو بھی رحمت کا حصہ مل جائے. کتنی فضیلت ہے. اور آج کے اس دور میں یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ بعض کو بڑی ہی عجیب و غریب و عجیب لگے. واقعی آج کے دور میں یہ باتیں لگے گی کیونکہ اس وقت
اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا نصیب ہوتا کب ہے اور کتنوں کو؟